أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد ہمارا موضوع گفتگو آج یہ پہلی کلاس ہے ہماری القائم اسلامی مرکز کی منتخب شدہ موضوعات کی وضاحت میں آج پہلا عنوان ہے اور پہلا لیکچر ہے جس کا موضوع گفتگو ہے انسان شناسی۔ تمام موضوعات کو سمجھنے میں جو سب سے پہلی بنیاد ہے اور سب سے پہلی بنیادی اکائی جس کو سمجھے بغیر ہمارا باقی موضوعات کو سمجھنا ادھورا ہے یا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ موضوع ہے انسان شناسی کہ آخر خود انسان کی اپنی معرفت، انسان خود ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہویت کیا ہے۔ اور انسان جب اپنی ذات سے آشنا ہو جائے تو انسان اس چیز کا زیادہ اور جلد ادراک کر سکتا ہے کہ باقی موضوعات جو اس سے متعلقہ ہے ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، تاکہ انسان ان موضوعات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے گا۔ انسان شناسی جس میں انسان کی پہچان کے انسان کی حیثیت، بہت مشہور و معروف یہ حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا بے تحقیق گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، گویا اللہ کی ذات کی پہچان، باقی انسانی متعلقہ موضوعات کی پہچان بعد میں، خود اس تمام کائنات کا سرچشمہ حقیقی اس رب کی پہچان مضمر ہے دراصل انسان کی اپنی پہچان پہ۔ ہم کوشش کریں گے اس موضوع کو زیادہ آسانی کے ساتھ اور آسان زبان کے ساتھ اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ کے لیے یہ موضوع بے قدر آسان فہم بن سکے۔ خداوند متعال نے انسان کو جو خلقت عطا کی ہے، تمام مخلوقات ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام مخلوقات میں ایک اعلیٰ اور ممتازی حیثیت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ یا خلق کرنے کے ساتھ دیگر تمام موجودات یا تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کے وقت یہ جملہ کہا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی ذات مبارکباد کی مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے کہ جس ذات نے ایک ایسا احسن خلق کیا ہے۔ احسن الخالقین، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس احسن خلق کرنے والی، وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وقت یا پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کیا کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ آخر کیا حقیقت ہے جس کی وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے اشرف المخلوق ہونے کے مان سے پیش کیا گیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، باقی تمام حیوانات، جتنے بھی حیوانات ہیں، حتیٰ کہ ملائک اللہ تعالیٰ کے، اس میں فرشتے، یہ سب کے سب، یہ حیوانات کے جتنے بھی سب کے سب ہیں، اللہ نے ان سب سے انسان کو جو مافوق مرتبہ دیا ہے کہ جس وجہ سے انسان ان تمام حقائق سے یا ان تمام سے مافوق ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے غریزہ دیا ہے۔ غریزہ کہتے ہیں، میں اگر اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، جیسے آپ کوئی نیو ڈیوائس لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، تو ایپس انسٹال کرنے سے پہلے جو آلریڈی کسی موبائل کے اندر انسٹالڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ جو اس موبائل کا ابتدائی لازمی حصہ ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ موبائل نامکمل ہوتا ہے، جیسے کال کا آپشن ہوتا ہے، کیلکولیٹر کا آپشن ہوتا ہے، الارم کا آپشن ہوتا ہے، یا میسیجز کا آپشن ہوتا ہے، یہ جو بیسک بنیادی قسم کی ایپس ہوتی ہیں وہ موبائل کا وہ لزومی حصہ کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حیوانات کو خلق کیا ہے، یہ ان کے اندر ایک غریزہ، ایک چپ ڈال کے بھیج دیا پہلے سے موبائل کی اس بنیادی ایپس کی طرح کہ یہ حیوان پیدا ہوتے ہی اس کے اندر یہ ایپس انسٹال، مطلب یہ ہے کہ خود بخود خودکار طریقے سے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک حیوان کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے دودھ وہاں سے پینا ہے اور میں نے پھر چلنا ہے، شاید 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنے پاؤں پہ، وہ بچہ کسی جانور کا بچڑا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ بس اس کے اندر ہے غریزہ جو اللہ نے پہلے سے ہی چپ ڈال کے رکھ دیا گیا ہے، جس میں وہ کسی قسم کی نئی چیز اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس کا کام ہے کھانا پینا چرنا سونا، تو یہ جو چیزیں پہلے سے ہی اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں، وہ یہی ساری زندگی اسی پر جو ہے وہ گامزن رہتا ہے، اسی پہ چلتا رہتا ہے۔
اس کے اندر مزید کسی قسم کی پروڈکشن، پروموشن یا کسی قسم کی ایسی متعلقہ چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات سے مافوق بنایا ہے، مقرر کیا ہے اور اشرف المخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ارادہ و اختیار۔ انسان کے سامنے دونوں قسم کے راستے مقرر کیے ہیں، ایک راستہ جس کا انجام کچھ ہے اور ایک راستہ جس کا انجام اس کے اپوزٹ ہے، اس کے متضاد ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو ارادہ دیا ہے کہ تم جو کرنا چاہو، اس راستے پہ چلنا چاہو تو بھی تمہارے پاس آپشنل ہے، اس راستے پہ چلنا چاہو اس کا بھی تمہارے پاس ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ آپشن موجود ہے۔ اب تمہارا بھی ہاف ہے، تم ادھر جانا چاہو تم ادھر جانا چاہو، اور دونوں رستوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور جس وجہ سے انسان اشرف المخلوق کہلائے گا، وہ وجہ صرف ایک ہے کہ انسان اپنے ارادے کے بلبوتے چل کر، اختیار کے ہوتے ہوئے ایک برائی کے راستے سے انکار کر کے اپنے آپ کو اس راستے پہ گامزن کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو خلق کیا۔ یاد رکھیے گا، انسان اشرف المخلوق، اللہ نے اس کو ظاہراً عنوان دیا ہے، لیکن اشرف المخلوق بننے کا سفر سارے کا سارا وہ انسان نے خود کرنا ہے۔ باقی وضاحت اس کی جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں۔ بس یہاں تک گفتگو یہ سمیٹتے ہوئے کہ باقی مخلوقات ایک طرف، اللہ نے انسان کے اشرف المخلوق ہونے کا ایک کرائیٹیریا مقرر رکھا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، آپشنل چھوڑا ہے کہ تم جس راستے پہ چلنا چاہو اس راستے پہ چل کر تم اپنے انجام تک پہنچ سکتے ہو، لیکن تم اشرف المخلوقات اس عنوان سے بن سکتے ہو کہ اگر تم صراط مستقیم کو اپنا کر اپنی زندگی کو درست سمت کی جانب جو ہے وہ گامزن کر لو۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت انسان کی حیثیت کی اور اس کی بنیادی وضاحت کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمیں زیادہ یہاں سے مزید گہرائی کے ساتھ ہم اندازہ ہو سکے کہ ہم جس موضوع کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس موضوع میں انسان کا اصل کیا کردار ہے، جس چیز کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، جس کو ہم نے نام دیا ہے انسان شناسی۔ کس انسان کو پہچانے؟ کیا یہ جو ظاہری جسم ہے، یہ جو مادی جسم ہے، جس کی دو آنکھیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، ایک چہرہ ہے، یہ جس کے دو ہاتھ ہیں، یہ جو زبان جس کی جو ہے وہ لوچڑا حرکت کر رہا ہے، کہ اس کا نام انسان ہے؟ یہ انسان اس سے مافوق، یہ اس سے ہٹ کر کسی اور حقیقت کا نام ہے جس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں ڈیپلی۔ انسان کو خداوند متعال نے دو بنیادی پیکر یا دو بنیادی چیزیں عطا کی، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ توجہ کیجیے گا، جسم یہ جو میرے دو ہاتھ حرکت کر رکھے ہیں، یہ جو میری زبان ہے، یہ جو میری دو آنکھیں ہیں، یہ جو میرا مکمل وجود ہے، یہ میرا جسم ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے روح، جو روح میرے اندر موجود ہے۔ البتہ روح کی دو اقسام ہیں، ایک وہ روح جو انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور باقی تمام مخلوقات کے اندر پائی جاتی ہے، جس روح کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ اگر وہ روح انسان کے بدن سے نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، اور وہ ہر جانور کا یہی سیگا ہے اور یہی اس کا جو ہے وہ کرائٹیریا ہے۔ اگر وہ روح اس جانور سے نکل جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں باقی وجود سلامت ہے، لیکن وہ جسم بے جان، چونکہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ اس کو روح کو کہتے ہیں روح حیوانی، اور یہ روح حیوانی انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن اصل روح، جس روح کی وجہ سے انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا، اور جس چیز کو انسان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس ارادہ و اختیار ہے، وہ روح انسانیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس کا نام دیا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے ارادہ و اختیار دیا ہے، تم جس راستے پہ چلنا چاہو تم چل سکتے ہو۔ آئیں ہم وضاحت کرتے ہیں اس چیپٹر کی کہ روح انسانی کیا ہے اور کیسے روح انسانی ایبلڈ ہوگی، کیسے روح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آپشنل چھوڑا ہوا ہے، اور یہ کیسے روح انسانی اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے، جو ہمارے لیے انسان شناسی میں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے زیادہ ممد اور معاون گر یہ موضوع ثابت ہوگا۔ یہاں تک موضوع توجہ رکھیے گا، اللہ نے انسان کا جسم بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ روح جسے روح انسانی کہتے ہیں، یہ روح انسانی کا ایک بنیادی پلاٹ اللہ نے دے دیا ہے، لیکن اس کو پروان چڑھانا، اس کو پروموٹ کرنا اور اس کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچانا، یہ دراصل انسان کے سپرد کیا گیا ہے۔ روح انسانی سے قرآن کریم نے نفس کا نام دیا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک خوبصورت جملہ استاد بزرگوار کا نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ بہت ہی خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، لیکن اس خلق کے اوپر، اس خلقت کے اوپر، اس خلقت کے پلاٹ کے اوپر ایک عالی شان خلق کی عمارت قائم کرنا، وہ بلڈنگ بنانا، وہ انسان کے سپرد ہے، وہ انسان کا کام ہے، اور اس روح انسانی میں وہ کام انجام دینا ہے۔ خلقت کا پلاٹ، ایبیلٹیز، وہ تمام طاقت،
وہ تمام قوت، وہ تمام سرچشمہ جس کو بروئے کار لا کر انسان نے اعلیٰ مقصد تک پہنچنا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو خلقت کا پلاٹ ہے وہ اللہ نے دے دیا، وہ تمام ایبیلٹیز وہ دے دی، وہ سوچنے سمجھنے، وہ غور اور فکر، وہ تمام کام کرنے کا جذبہ، ہمت، حوصلہ، ایکسٹرنل موٹیویشن، انٹرنل موٹیویشن، وہ تمام قسم کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے۔ اسے کہتے ہیں خلقت کا پلاٹ۔ اب میں جیسے ابھی بلڈنگ میں، جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں، اور آپ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، یہ بلڈنگ بننے سے پہلے خالی پلاٹ تھا۔ اس خالی پلاٹ کے اوپر سیمنٹ، بجری، مستری، مزدور، سریا، ہر چیزیں مختلف قسم کا جو آپس میں ملتی گئیں، تو ان کے آپس میں ملنے کے نتیجے میں خوبصورت بلڈنگ قائم ہوئی۔ ایز اٹ از، اللہ نے انسان کو خالی پلاٹ دے دیا ہے، اس خالی پلاٹ کے اوپر بلڈنگ بنانے کے لیے وہ تمام صلاحیتیں دے دی ہیں، وہ تمام مٹیریل دے دیا ہے ہدایت کا، وہ تمام قسم کا ساز و سامان جس کے ذریعے سے انسان نے اپنی خلق کی عمارت قائم کرنی ہے، وہ تمام انسان کو دے دیا گیا، آپشنل چھوڑ دیا گیا۔ اب انسان کا کام ہے کہ اس خلقت کے پلاٹ کے اوپر انسان خلق کی عمارت قائم کر کے اس کو پروان چڑھا کر اپنے کمال تک جو ہے وہ انسان پہنچا سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، لیکن ہر چیز کا بنیادی منبع وہ یہ ہے کہ صرف ارادے اور اختیار کے بل بوتے ہے، کہ انسان ارادے و اختیار کے بل بوتے کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر میں خوبصورت جملہ شہید مرتضی مطہری کا اور نقل کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے امام حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی اس خوبصورت ایک جملے کی وضاحت کرتے ہوئے نقل کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اچھی باتیں کر رہا ہے تو اس کی اچھی باتوں پہ اکتفا کر کے اس پر جلد اعتماد مت قائم کر لینا، بلکہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کے عمل کو دیکھو، اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو اس پر بھی اکتفا مت کر لینا، اس کی اعمال کو دیکھو، اس کی نماز کو دیکھو، عبادات کو دیکھو، اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا باقی فروعات دین پر عمل اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو اب بھی تمہارے اعتماد کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ آگے بڑھ کر اب اس کے اس چیز کو دیکھنا کہ اس کی عبادات سے آگے بڑھ کر اس کا سفر کیسا ہے۔ اگر وہ سفر کے معاملات میں تمہارے ساتھ اچھا نکلتا ہے، اب بھی اکتفا مت کرنا، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو، اس میں بھی اچھا نکلتا ہے، اس کی معرفت کو چیک کرو، کتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، کتنی معرفت رکھتا ہے۔ اگر وہ معرفت کے پوائنٹ آف ویو میں بھی اچھا نکلتا ہے، امام نے آخری کلید بیان فرمایا اس کی قوت فہم کو دیکھنا۔ اگر اس کی قوت فہم قوی ہے، اگر اس کی قوت فہم مضبوط ہے، اگر اس کی قوت فہم ایسی ہے کہ جس کے بل بوتے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ قوت فہم ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا اچھا ہے، یہ کام کرنا برا ہے، مجھے اس چیز کا پہلے سے ادراک ہے، مجھے علم ہے، میں اپنے اس علم کی وجہ سے اس کام کو کرتا ہوں یا اس برے کام سے رکتا ہوں، مجھے کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک چیز میں جب میرے ذہن نے، میرے مائنڈ نے، میرے فہم نے اس چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے، اب مجھے اس درست پر عمل کرنے کے لیے اور غلط سے روکنے کے لیے مجھے کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں، بس میرا یہ علم آ جانا کافی ہے میرے عمل کے لیے۔ امام فرماتے ہیں جس انسان کی قوت فہم ایکٹیویٹ ہو کہ ہر کام کو کسی اور کے کہنے پہ، کسی دباؤ میں آ کر، کسی موٹیویشن میں آ کر نہیں، بلکہ اپنی قوت فہم کی وجہ سے کرتا ہو، امام فرماتے ہیں اس کا دامن تھام لینا اور اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یہاں پر شہید مرتضی مطہری خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی اس قوت فہم کا ایکٹیویٹ ہونا یہ دلیل ہے اور یہ عامل بنتا ہے کہ یہ انسان کامل بن سکتا ہے۔ بس انسان کامل بننے کے لیے اگر صرف اور صرف انسان کے ارادہ و اختیار اس کے پاس ہے اور اس کی قوت فہم ایکٹیویٹ ہے کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کے سامنے صرف نشاندہی کر دی گئی ہے، اس کو اگر اس انسان کی قوت فہم ایکٹیویٹ ہے اور کبھی ہے تو یہ انسان اس اعلیٰ مقام اور اس اعلیٰ مدارج تک خود بخود پہنچ سکتا ہے۔ اس کو کسی والدین کی پالش کرنے کی، اس کو کسی قسم کے اور ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے اگر اس انسان کی قوت فہم کبھی ہے تو۔ بس ارادہ و اختیار اگر انسان کا قوت فہم کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جائے تو یہ منبع بنتا ہے کہ انسان بہت جلد جوانی میں ہی اس اعلیٰ مقام و مدارج تک پہنچ سکتا ہے، جس کی مثال آج کے دور کے شہداء بھی ہیں اور گزشتہ صدی کے وہ تمام شہداء جو اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی اس قوت نے اور جن کی اس حقیقت نے جو ہے وہ آج ہمارے سامنے اس حقیقت کو جو ہے وہ منعکس کر کے رکھا ہے۔
आगे बढ़ते हैं। आगे तवज्जो कीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये जो खुदावंद मुताल ने इंसान के अंदर जो इस चीज की हकीकत का इदराक रखा है, और इंसान के अंदर ये जो चीज समोदी है कि इंसान ने अपने इरादे और अपने इख्तियार के बलबूते अपने सारे के सारे कामों को अंजाम देना है। बस इस बात का नतीजा ये निकलता है कि इंसान इस कायनात में इंसान बनकर नहीं आया, बल्कि इंसान बनने के लिए आया है। यानी कि इंसान को बनने के लिए वो तमाम मटेरियल्स, वो तमाम ज़रूरत जो इंसान की है कि जिसके बरूए कार लाकर इंसान अपने आप को इंसान बना सकता है, वो तमाम किस्म की एबिलिटीज अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दी हैं। अब इंसान ने खुद अपना इंसानियत का सफर तय करना है। इसकी छोटी सी दो अकसाम के साथ हम इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कीजिएगा, खुदावंद मुताल ने इंसान को, हम कह सकते हैं कि दो किस्म की डिवाइड, एक है बिलकुवा इंसान और दूसरा है बिलफेल इंसान। बिलकुवा इंसान कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसके अंदर ताकत कुव्वत रख दी गई है, वो तमाम किस्म की कुव्वत, वो तमाम किस्म की ताकत की जिसको बरूए कार लाकर इंसान अपने आप को उस आला मकाम तक पहुंचा सकता है। वो तमाम कुव्वत, वो तमाम एबिलिटी, वो तमाम हकायक इंसान के अंदर समो दिए गए। यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर हर काम करने की सलाहियत, हर काम करने की एबिलिटी, या हर वो ताकत, हर वो सलाहियत जिसके जरिए से अपने आप को आला मकाम तक पहुंचा सकते हैं, वो तमाम इंसान के अंदर रख दी गई है। अब इंसान तदरीजी तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए इंसान कामिल बना लेता है, और एक डायरेक्शन पे चलकर इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है कि अब ये इंसान वाकई इंसान कामिल बन चुका है। एक है बिलफेल इंसान। तवज्जो कीजिएगा, इस मतलब को, अगर ये मतलब असासी अगर सब समझ में आ गया तो हम इस जुमले को आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कैसे इंसान बनकर नहीं आया बल्कि बनने के लिए आया है। हर वो ताकत, हर वो कुव्वत, हर वो सरचश्मा जिसके जरिए से मैं अपने आप को बना सकता हूँ, या जिस वजह से मैं अपने मकसद तक पहुंच सकता हूँ, मकसद तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने यह खुल्क की अमारत अपने वजूद में कायम करने के लिए तमाम किस्म की ताकत अल्लाह ने मेरे वजूद के अंदर रख दी है। हर कुव्वत, एबिलिटी, हर किस्म की सलाहियत अल्लाह ने मेरे वजूद में पैदा कर रखी है। अब मेरा क्या काम है? मेरा ये काम है कि मैंने तदरीजी तौर पर अपने अंदर मौजूद उन कुव्वतों को, अपने अंदर मौजूद उन सलाहियतों को, अपने अंदर मौजूद उन एबिलिटीज को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाकर तदरीजी तौर पे मैंने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना है कि मैं इंसान कामिल बन सकूं, बिलफेल इंसान बन सकूं। अब यहां पर एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि आखिर हमें, बल्कि मैं अगर इस क्वेश्चन से पहले अगर इसको थोड़ी सी मिसाल के साथ आपके सामने बयान करूं तो ये मतलब ज्यादा आपके लिए जो है वो आसासी और वाजे हो जाए कि कैसे हम बन के नहीं है, बन के बनने के लिए आए हैं। क्योंकि सवाल तो पैदा हो सकता है कि अल्लाह ने तो हमारा जिस्म बना दिया, ये दो, एक जुबान है, ये चेहरा है, ये दो हाथ है, ये बाकी जो हमारा सारे का सारा वजूद है, अल्लाह ने तो ये बना दिया है। अब और क्या जरूरत है? भाई तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया है, लेकिन इंसानियत का सफर, वो तमाम आला मकाम तक पहुंचने का सफर वो मैंने खुद करना है। कैसे? ये खजूर है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ये खजूर की एक छोटा सा गुठली है, जिस दाने के अंदर इससे निकलकर इस लेवल तक पहुंचने तक, ये खजूर बनने तक, ये सारा दरख्त बनने तक, वो तमाम किस्म की एबिलिटीज और ताकत इस छोटी सी गुठली के अंदर मौजूद है। यानी क्या मतलब? यानी ये बिलकुवा खजूर है और ये बिलफेल खजूर है। बिलकुवा खजूर यानी खजूर बनने की तमाम कुवत, तमाम एबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, इस वजह से इसको खजूर कहते हैं। और ये बिलफेल खजूर है, मतलब ये कि तमाम प्रोसेस से होकर ये इस लेवल पे पहुंच चुकी है। तो सवाल ये है कि जब ये सिर्फ गुठली है तो इसको खजूर क्यों कहते हैं? खजूर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि खजूर बनने की तमाम सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही इंसान, ये जो आपको नजर आ रही है जिस्म, ये इंसान नहीं है। इसको इंसान क्यों कहते हैं? इंसान सिर्फ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इंसान बनने की, उस आला लेवल तक पहुंचने की वो तमाम सलाहियत, तमाम एबिलिटी, तमाम कुवत, तमाम ताकत इसके अंदर समो दी गई है। अब इसने खुद अपने आप को परवान चढ़ाकर अपने उस लेवल तक पहुंचाना है। सवाल कि आखिर कैसे अंदाजा हो, कैसे मालूम हो कि इंसान ने बिलफेल कहाँ पहुंचना है, इंसान ने बिलफेल किस मकाम पे पहुंचना है? कैसे मालूम हो कि मेरा बिलफेल मकसद क्या है? खजूर का तो हमें अंदाजा हो गया कि खजूर की गुठली
کا ہم کھجور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے زمین میں بو دینا ہے، ایک خاص ماحول چاہیے، ایک خاص پروڈکشن کی انوائرمنٹ چاہیے، جس انوائرمنٹ کے ذریعے سے یہ خود بخود کھجور کا دانہ پودے میں تبدیل ہوگا، پودے سے پھر تھوڑا سا مزید تناور ہوگا، تناور ہوتے ہوتے ایک پھلدار درخت بن جائے گا۔ سوال، انسان کو جو اللہ نے آپ کہتے ہیں کہ جسم دیا ہے صرف اور صرف، اور انسان کو انسان مجازن کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر انسان بننے کی تمام صلاحیت موجود ہے، ابھی انسان بنا نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ انسان پھر بالفعل کیا بنے گا، کیسے بنے گا؟ کیا اس بابت کو قرآن کریم نے منشور دیا ہے کہ انسان نے کیا بننا ہے؟ توجہ کیجیے گا، قرآن خداوند متعال نے قرآن کریم میں ایک ایسی اساسی مطلب کو بیان کیا ہے انسان کے بارے میں، اور انسان کو ساری زندگی کا منشور دیا ہے کہ تو نے کیسے بالفعل بننا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ شمس، جس کے بارے میں استاد بزرگوار بھی اور بقیہ علماء کرام ایک بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ شمس ایک ایسی سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کے ایک اساسی مطلب کو بیان کیا۔ توجہ کیجیے گا، قرآن کریم کی ٹوٹل صورتیں 114، جس میں 44 ایسی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بات کی ہے، قسمیں اٹھا کے کی ہے۔ کس جگہ پر ایک قسم اٹھائی جیسے والعصر، کس جگہ پر 2 قسمیں اٹھائیں، کس جگہ پر 3، لیکن یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر ایک صرف مطلب کو بیان کیا ہے۔ گویا علماء لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے اس آیت کے لہجے سے اور اس آیت کے ظاہری تحدید لہجے سے کہ جیسے اس سے پہلے والا سارے کا سارا قرآن ایک مقدمہ تھا، ایک تمہید تھی اس ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے، اور جو اس سے بعد والا سارے کا سارا قرآن ہے وہ اس آیت کی تفسیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، اور سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کے چمکنے کی قسم جب وہ سورج مکمل نکل آئے، والقمر، اور چاند کی قسم، اذا تلاہا، جب یہ بغیر فاصلے کے بلا فاصل سورج کے فوراً بعد جو ہے وہ آتا ہے۔ 3 قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ مکمل طور پر چھا جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سمو لے۔ کتنی ہوگی؟ 5 قسمیں۔ والسماء، اور آسمان کی قسم 6۔ وما بناہا، اور جس نے اس آسمان کو بنایا 7 قسمیں۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، اور جس نے اس زمین کو نچھاور کیا ہے، بچھایا ہے، 9 قسمیں ہو گئیں۔ ونفس، اور نفس کی قسم 10۔ وما سواہا، اور جس نے اس نفس کو مرتب کیا۔ توجہ کیجیے گا، جو بھی میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ روح انسانی، جس کو اللہ نے نفس کا نام دیا ہے قرآن کریم میں، اور یہ اس آیت کے اندر بھی اور اس طرح کی دیگر اور بہت ساری آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقی انسانیت کو، یہ اس روح انسانی کو نفس کا نام دیا ہے، جس میں فرماتے ہوئے ونفس، اور نفس کی قسم، وما سواہا، جس نے اس نفس کو اتنا خوبصورت مدون کیا ہے، مرتب کیا ہے، بنایا ہے۔ یہ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کیا اساسی مطلب فرمایا؟ کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس ہم نے الہام کر دیا ہے انسان کے اندر، اس نفس کے اندر کون کون سی چیزیں؟ 2 چیزیں، ایک فجور بھی اور ایک تقوی۔ فجور بھی ہم نے اس انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور تقوی بھی۔ فجور فجر سے نکلا ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا فاسق و فاجر۔ فاسق و فاجر اگر آپ عربی کے اندر چلے جائیں تو عربی میں کہتے ہیں اس کھجور کو، کھجور کی 2 تہیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری تہ ہوتی ہے اور ایک اس کے اندر موٹی تہ ہوتی ہے۔ اگر ظاہری تہ پھٹ جائے تو یہ فجر ہے، اگر اس کی اندر والی تہ پھٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں فسق۔ فسق و فجور، جب کھجور کی دونوں تہیں پھٹ کے آخری گٹلی تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فسق اور فاجر۔ کوئی بھی انسان فاسق و فاجر تب بنتا ہے جب وہ دین کی تمام حدوں کو پھلانگ کر کے اس کا انکار کر دیتا ہے، یا اس کی مکمل طاؤں کا انکار کر دے، تو اس کو کہتے ہیں فاسق و فاجر، جو امام حسین علیہ السلام نے دربار میں یزید کا تعارف کروایا تھا۔ توجہ کیجیے گا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اس نفس کے اندر فجور بھی اور تقوی بھی۔ تقوی یعنی ایسا محفوظ طرز زندگی جس کو اپنا کر انسان ان تمام شیطانی رکاوٹوں سے، کہ جو رکاوٹیں انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہیں، ان سے الگ کر دیتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور فجور، یہ فجور بھی اور تقوی دونوں اپوزٹ راستے، دونوں متضاد قسم کے راستے، یا دونوں قسم کی ہم نے انسان کے اندر یہ الہام کر دیا ہے۔ اب کیا ہے انسان کا منشور، کیا ہے جو انسان نے بالفعل بننا ہے، اور کیسے انسان
جو میں نے جملہ کہا تھا کہ انسان بن کر نہیں آیا بلکہ بننے کے لیے ہے، کیا بننے کے لیے ہے؟ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر فرما دیا قد افلح، بے تحقیق وہ بن جائے گا، فلاح پا جائے گا، من زکاہا جس نے پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے اس نفس کو مرتب کر لیا، جس نے اپنے اس نفس کو رام کر لیا، وہ فلاح پا جائے گا۔ وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو جائے گا یا نیست و نابود ہو جائے گا من دساہا جس نے اس اپنے نفس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا یا اس کی زمان اس کے اپنے حوالے کر دی، یہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ یہاں میں صرف ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے اس کا خلاصہ کرتا چلوں، توجہ کیجیے گا۔ افلحا یہ قرآن کریم کا ایسا خوبصورت لفظ، بلکہ ہر آیت کے اندر، کاش موقع ملتا تو ان قرآن کریم کی ان 11 قسموں کی اللہ تعالیٰ نے اس ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے قد افلح من زکا، توجہ کیجیے گا، انسان کے نفس کے بارے میں سورج کی قسم کا سہارا کیوں لیا؟ ایک بہت خوبصورت مطلب ہے جس کی وضاحت موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ کسی موضوع میں ہوگی، بالخصوص آئندہ انشاءاللہ کوشش ہے قرآن کریم کی تفسیر کے جو تبیین الکتاب کے عنوان سے لیکچر جاری ہیں اسی کی وضاحت میں ان پریزنٹیشن پر مشتمل کلاسز۔ فلاح کا معنی ہم کرتے ہیں، قرآن کریم نے اس لفظ کو بہت خوبصورت منتخب کیا ہے اس مطلب کے لیے، اور دیگر مختلف مقامات میں مفلحون کے عنوان سے یا دیگر جگہ پہ فلاح قرآن کی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسا کسان جب ایک زمین اپنی وہ نرم کر لیتا ہے، جب وہ زمین ہموار کر لے، اور جب پانی مکمل اس کے اندر پورا ہو جائے یا نمکیات اس زمین کے اندر آمادہ ہو جائیں گے، جسے ہم پنجابی زبان میں وطر کہتے ہیں، جب وہ زمین وطر کی کیفیت میں آ جائے اس وقت وہ کسان بیج زمین کے اندر بوتا ہے، اور بیج بونے کے بعد پھر چھٹے دن ساتویں دن اس کی کومپل نکلتی ہے، پھر اس کو مسلسل حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو پروڈکٹ کرتا ہے، اس کو جب وہ تھوڑا سا بڑی ہو جاتی ہے فصل تو مختلف قسم کی کھادوں کا سہارا لے کر اس کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے، کٹائی کے وقت اس کو پہلے کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خشک کیا جاتا ہے، خشک کرنے کے بعد پھر اس کو بھوسا الگ کیا جاتا ہے، دانے الگ کیے جاتے ہیں، پھر دانوں کو الگ کرنے کے بعد خشک کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو وہ فصل زمین سے اٹھا کر وہ کسان اپنے گھر لے جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کسان کے اس عمل کو کہ زمین میں بیج بونے سے لے کر اس بیج کو کٹائی کے بعد اپنے گھر لے کے جانے تک، اس پورے عمل کو قرآن کریم نے لفظ دیا ہے فلاح کا۔ اس لفظ کو یہاں استعمال کیا انسان کی ہدایت کے لیے کہ قد افلح من زکاہا، بے تحقیق فلاح پا جائے گا وہ انسان من زکاہا جس نے اس نفس کو کامیاب پاکیزہ کر لیا۔ یعنی اس نفس کی پاکیزگی کا عمل ایک دن نہیں ہے بلکہ یہ تدریجی ہے کہ انسان اپنے آپ کو رفتہ بے رفتہ، جس طرح کسان اپنی ایک کھیتی تیار کرتا ہے ترتیب وار مراحل کے ساتھ، ایک نرم ماحول بنا کر پھر وہ ایک بیج کاشت کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ، بالکل یہی کام انسان نے کرنا ہے کہ وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام قسم کی صفات جن کو انسان اپنے وجود کے اندر اختیار کر کے اپنے آپ کو اعلی علیین کے مقام تک پہنچا سکتا ہے، ان تمام صلاحیتوں کو اپنے اس نفس کو رام کر کے تدریجی طریقے سے یا تدریجاً وار انسان اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا تو انسان فلاح یافتہ بن سکتا ہے، یا انسان کا جو اس کائنات میں آ کر بننے کا سفر ہے، بالفعل بننے کا سفر ہے، وہ انسان تدریجی طور پر اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ جہاں تک آج ہمارا موضوع گفتگو مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی۔ برادران کا کسی قسم کا یا خواہران کا کسی قسم کا سوال ہو تو چونکہ کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ گروپ میں کر سکتے ہیں یا ان باکس میں کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناس۔